قرآن پاک سے جو مطلب استفادہ کرنے کا مسئلہ ہے، قرآن پاک سے نصیحت کا یا قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا، تو اس میں دو پہلو ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ بھئی آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا تفسیر پڑھ رہے ہیں تفسیر کرنے کے لیے۔ آج جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں چلن ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ابھی علم حاصل نہیں کیا ہے، قرآن کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ تو بالکل لیا درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اب قرآن پاک میں جو ہے مختلف طرح کی آیات ہیں۔ بھی کچھ آیات تو ایسی ہیں، جیسی بات ان کے مخاطب کون تھے؟ قرآن کے جو مخاطب تھے، جو عقائد کی خاص طور پہ آیتیں ہیں اور جو معاد سے متعلق ہے، رسالت سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق ہے، تو وہ سب مشرکین مکہ ہی مخاطب تھے، اور ظاہر سی بات ہے وہ کوئی ایسے پڑھے لکھے نہیں تھے، سب وہی لوگ مخاطب تھے۔ تو نصیحت حاصل کرنے کی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ علماء کی رہنمائی اسے ہونی چاہیے، علماء کی رہنمائی رہنی چاہیے، علماء سے وہ ملتا رہے، علماء سے وہ جڑا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کا ترجمہ اکیلے جو ہے بیٹھ جائے پڑھنے کے لیے اور اسی میں غور و خوض کرنا شروع کر دے اور نتائج نکالنا شروع کر دے۔ نصیحت کے لیے وہ پڑھے، اور جہاں پر اسے کوئی پریشانی ہو، جہاں پہ کوئی اشکال لگے، وہ اس کے لیے علماء سے رجوع کر لے۔ کیونکہ حدیثوں میں کیا کہا گیا کہ علم کیسے اٹھے گا؟ علم کتابوں کے اٹھنے سے نہیں اٹھ جائے گا۔ علم میں ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں ختم ہو جائیں گی، بلکہ علم ایسے اٹھتا ہے کہ علماء اٹھ جاتے ہیں۔ تو علماء کے اٹھنے سے جو علم اٹھنے کی بات ہے نا، وہ کیا ہے حقیقت میں؟ وہ جو تفہیم، جو فہم اور جو استحضار ہوتا ہے۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم کے یہاں اصل میں کسی نص سے متعلق تمام چیزوں کا استحضار ہوتا ہے، کسی آیت سے متعلق تمام چیزوں کا استحضار ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے اقوال ہوتے ہیں، آپ کے افعال ہوتے ہیں، ارشادات ہوتے ہیں، صحابہ کے اعمال ہوتے ہیں، تبع تابعین اور علماء اسلاف کی تشریحات ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے بیک وقت موجود ہوتی ہیں اور وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لیے علماء کے اٹھ جانے سے جو ہے علم کے اٹھنے کی بات کہی گئی۔ اس لیے اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ کتابوں سے علم اگر حاصل کریں گے تو کتابوں سے صرف علم حاصل کرنا تو خود ایک ضعیف مسئلہ ہے، ایک کمزور مسئلہ ہے۔ یعنی کہ سلف نے تو یہ بھی کہا نا کہ کتاب جو پڑھنے والے ہیں، جو کتاب پڑھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں، ان سے علم حاصل مت کرو، کیونکہ صرف کتابوں کے بل پر جو اس نے علم حاصل کیا ہے، اس نے کچھ کا کچھ سمجھا ہوا ہوگا۔ جڑی بوٹیوں میں بھی بھائی حکما کی جو جڑی بوٹیاں ہیں، فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان جڑی بوٹیوں کے بارے میں کچھ کہا ہے، اس کی تشریح کچھ ہے، اور لوگ جو ہے جو کتابی حکیم ہوتے ہیں، کتابی ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ ڈکشنری سے اس کا معنی دیکھ کر کے اور اس جڑی بوٹی کو کچھ کا کچھ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے، ہر میدان میں چل رہا ہے۔ تو اس میدان میں بھی ہے کہ جو کتابی ہوتے ہیں، کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں، معنی ہوتا ہے کچھ، سمجھ لیتے ہیں کچھ۔ ابھی ایک شعر آیا تھا نا، شہ ہر دو سرا، تو اب عام طور پہ لوگ اس کا شہ ہر دوسرا سمجھتے ہیں، دوسرا مطلب دوسرے نمبر کا، شہ ہر دوسرا مطلب جو اللہ کا نائب ہو، اللہ بادشاہ ہے، دوسرے نمبر کا بادشاہ رسول اللہ، یہ معنی سمجھتے ہیں۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے کتاب سے علم حاصل کرنے کا، یعنی کتاب پر بھروسہ کر لینے کا اور علماء سے رہنمائی نہ لینے کا۔ اور قرآن کے مسئلے میں جو ہم لوگ بات کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ بھائی سمجھانے اور سمجھنے، تفریق ہے اس میں۔ سمجھنے کا مسئلہ ہو تو آپ پڑھیں ترجمہ اور تمام چیزیں پڑھیں، لیکن کیا ہے کہ تھوڑی سی رہنمائی علماء کی ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے پھر آپ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یعنی کس لیے گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں؟ اس میں وجہ قرآن نہیں، اس میں آپ کا اپنا قصور فہم ہے اور آپ کی اپنی آزاد روی ہے اور آپ کا علماء سے نہ جڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔